اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بولا ابھی نہیں، شام کے وقت میں ساوری کے ساتھ ہی آؤں گا۔ اوکے، لگتا ہے آج تم اکیلے رہنا چاہتے ہو، اس نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بھی وہاں سے گاڑی لی اور نکل کھڑا ہوا۔ دوپہر ہو چکی تھی، میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا اور میں بملا کے پیغام کے انتظار میں تھا۔ کچھ دیر پہلے میں اس سے رابطہ کر کے پوجا کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ میں چائے کی چسکی لیتے ہوئے خیالوں میں گم تھا۔ مجھے وحید اور رمضان کے ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی یاد آ رہے تھے۔ تبھی لیپ ٹاپ سے ہلکی سی آواز گونجی۔ میں نے دیکھا تو وہ بملا کا پیغام تھا۔ اس نے لکھا تھا، وہ صبح سے کئی جگہ گھومی اور اس وقت جہاں تم بیٹھے ہو تم سے زیادہ 15 اور 20 منٹ کے درمیانی فاصلے پر ہے۔ اگر تمہیں اپنی گاڑی پر رش نہ ملے تو اتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں دنیا سے چھپا لیا ہے۔ چھپا لینے کا مطلب اب تمہاری لوکیشن دکھائی نہیں دے گی۔ جو بھی تمہیں ٹریس کرے گا اسے یہی لگے گا کہ تم اپنے گھر ہی میں ہو، اور یہ جو لوکیشن بھیج رہی ہوں نا، یہ اس کی وہ لوکیشن ہے جہاں پر اب وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے اس کی لوکیشن تھی۔ میں نے اس لوکیشن کو سمجھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لاؤنج میں شبانہ اور فرزانہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر پورچ میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم سڑک پر تھے۔ کار فرزانہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ میں ہم اسی لوکیشن پر پہنچ گئے۔ ہمارا اور پوجا کا فاصلہ کوئی 200 میٹر رہا ہوگا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ سروس روڈ کے ساتھ پھیلی ہوئی آبادی تھی۔ ایک سڑک گلی میں داخل ہو رہی تھی جس کے دونوں طرف 2 منزلہ گھر بنے ہوئے تھے۔ ہم گلی سے نکڑ پر آ کر رک گئے تھے۔ پوجا تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی صورتیں تھیں۔ اس کا انتظار کرتے جب بھی وہ باہر نکلتی یا پھر اسے باہر بلاتے۔ پہلی صورت حتمی نہیں تھی، جبکہ دوسری صورت میں اس کی منافقت کا بھی پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اسے کال کر دی۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی اور پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو؟ میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہیں تمہارے شہر میں ہوں، اس نے گول مول جواب دیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جسے تم نے فارم ہاؤس سے اٹھانے کے لیے کہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت وہاں پر نہیں ملی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ یہیں شہر میں کسی کے پاس موجود ہے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اسے کسی نے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ وہ کسی خطرے کی وجہ بن سکتی ہے؟ میں نے اسی نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ راکیش ورما کی انفارمر ہے۔ ساری معلومات وہ یہاں سے دے رہی ہے۔ وہ خطرہ بن سکتی ہے، ممکن ہے وہ خطرہ بن چکی بھی ہو، اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر پتا کرو وہ کہاں ہے، میں نے بے پرواہی والے انداز میں کہا۔ اگر وہ تمہارے کسی بندے کے پاس ہوئی تو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، پاگل ہو تم؟ میرے بندوں کے پاس ہوتی تو مجھے پتا ہوتا، وہ مجھے اسی وقت مل گئی ہوتی۔ وہ تمہارے ہی کسی بندے کے پاس ہے؟ یہ بھی میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ بہت ساری خبریں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو بس اندازہ لگایا تھا۔ خبریں کیا آ رہی ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ یہی میں چاہتا تھا۔ خبریں اچھی نہیں ہیں، وہ بھی تمہارے بارے میں۔ اب ساری تفصیل میں تمہیں فون پر تو بتانے سے رہا، اور ہاں، میں روہی واپس جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے وہاں پر۔ میں نے تمہیں بتا دیا، اب میں یہاں تمہاری۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، کب جانا ہے؟ آج رات کسی وقت، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ کہیں مل سکتی ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے بے پرواہی سے کہا، ایک آدھے گھنٹے کے دوران، وہ بھی 5-10 منٹ کے لیے۔ کہاں پر ہو؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر میں ہوں، میں نے کہا تو وہ بولی، چلو نکلو پھر، میں تمہیں گلبرگ میں کہیں ملتی ہوں۔ تم نہ جانے کب پہنچو، جہاں پہنچنا ہے وہاں جا کر مجھے کال کرنا، میں نکل آتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ تک پہنچ جاؤں گا، میں ابھی 2 منٹ میں نکل رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم فیلڈنگ لگائے بغیر باہر نہیں نکلو گی، اس میں تمہیں بہت وقت لگ جائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ حتمی لہجے میں بولی، ہم مل رہے ہیں اور میں نکل رہی ہوں۔ اوکے، جب پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے اسے فون کیا تھا۔ اب اگر بادئی واقعی ہی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی تو اس نے بلا شبہ 2 منٹ ہی میں نکلنا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ میں نکل پڑتی تو اسے میرے ٹریپ میں آ جانا تھا۔ دوسرا، بادئی کی اہمیت کے بارے میں تصدیق ہو جاتی، پھر مجھے بھی معلوم ہو جاتا کہ پوجا مجھے روہت جانے سے روکنے اور بادئی کو تلاش کرنے کے لیے رام کرے گی۔ یہی میرا ٹریپ تھا۔ تیسرا منٹ شروع ہو چکا تھا کہ گلی کے درمیان سے ایک گھر کا گیٹ کھلا، اس میں سے سیاہ رنگ کی کار باہر نکلی اور میرے مخالف رخ پر چل دی۔ لوکیشن پر دکھائی دینے لگا کہ یہ وہی کار ہے۔ میں نے فرزانہ سے چلنے کا کہا،
اس نے جلدی سے کار اسٹارٹ کی اور سیاہ کار کے پیچھے لگا دی۔ وہ جب تک گھوم کر سڑک پر آئی ہم اس کے برابر جا پہنچے تھے۔ میں پچھلی نشست پر تھا اور کافی حد تک چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے سیاہ کار میں دیکھا وہ پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جو کار چلا رہا تھا۔ فرزانہ اب اس کے پیچھے رکھو، میں نے کہا تو اس نے کار پیچھے کر دی۔ سیاہ کار گلبرگ کے ایک اوپن ایئر ریستوران کے سامنے جا رکی۔ پوجا نکلی اور اندر چلی گئی۔ فرزانہ نے کار روکی تو میں ہر طرف کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کار سے نکلا اور اندر چلا گیا۔ وہ لان کے سرے پر کھڑی کہیں بیٹھنے کی جگہ دیکھ رہی تھی۔ لان میں ایک طرف ملکجا اندھیرا تھا۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ غربت کا احساس پا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے حیرت بھرا جھٹکا لگا۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ میں اتنی تیزی سے وہیں آ جاؤں گا جہاں بیٹھ کر اس نے مجھے فون کرنا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے تھرتھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو تم اتنی جلدی؟ مجھے لگا یہ اس کا سوال نہیں، ٹریپ میں آ جانے والی شکار کی چیخ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، پوجا میں نہیں سمجھتا کہ تم پاگل ہو یا تمہیں سمجھ نہیں ہے، اس لیے اسی سکون کے ساتھ میرے ساتھ چلو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم کسی بھی غلط فہمی، اس نے کہنا چاہا، ایک بھی لفظ مت کہنا، بس سب چلو یا یہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا تو سکون سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں ریستوران سے باہر نکلا تو فرزانہ نے کار کو یوں لگا دیا تھا کہ اگر فوراً نکلنا پڑے تو آسانی رہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا یا تو پوجا میرے ساتھ ہوگی یا پھر میں اسے گولی مار کر لوٹوں گا۔ دونوں صورتوں میں مجھے وہاں سے نکلنا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا شبانہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں پوجا کو لے کر جیسے ہی بیٹھا وہ دوسری جانب آ کھڑی ہوئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ اگلی نشست پر بیٹھی تو فرزانہ نے کار آگے بڑھا دی۔ جب تک سفر رش میں ہوتا رہا کوئی بھی ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے اس دوران شہباز کو ایک SMS کر دیا تھا، میں شاید تم سے بات نہ کر پاؤں لیکن مجھے بعد ہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہی لڑکی جسے فارم ہاؤس سے اٹھایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا میسج آ گیا، اوکے مجھے اندازہ ہے تم کام پر لگ چکے ہو، اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی کار فیروز پور روڈ پر آئی تو پوجا نے دھیمے لہجے میں پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ دیکھو پوجا، تمہیں مار دینے سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اس لیے ڈرو مت، پرسکون رہو۔ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے، اسے دور کرنا ہے، بس کر دو گی تو ٹھیک ورنہ پھر تم جانتی ہو مجھے۔ میں نے سرد لہجے میں یوں کہا جیسے میں اس کے لیے اجنبی بن چکا ہوں۔ بولو کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ بادہی کون ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر ایک فضول سا سوال کیا تو چلنے میں وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ صرف ایک انفارمر ہے، اس کا جتنا بھولا بالا چہرہ ہے نا، جتنی وہ معصوم دکھائی دیتی ہے اتنی ہی چالاک اور شاطر بھی ہے۔ اس کی کمزوری یہی ہے کہ اسے لڑنا جھگڑنا نہیں آتا، باقی سارے کام کر لیتی ہے۔ میں پھر تمہیں بتا دوں کہ میں جو پلان کر رہی ہوں وہ اس سے واقف ہو گئی ہے، سو وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اسی لیے وہ گم ہے۔ اگر وہ میرے پلان کے بارے میں کہاں گم ہے، کوئی خبر ہے اس کی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس کی آواز تک نہیں لگ رہی۔ اس نے بے بسی سے کہا، تو پھر سمجھو تم بہت زیادہ خطرے میں ہو، تمہارا پلان اور یہاں کا نیٹ ورک سب سامنے آ گیا ہے۔ اب تم اس کا سامنا کیسے کر پاؤ گی؟ میں نہیں جانتا، میں نے پورے اعتماد سے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اب سے 10 منٹ پہلے تک راکیش ورما کا مجھ پر اعتماد تھا، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ 10 منٹ نہیں، تقریباً 11 بجے سے راکیش ورما کا پلان یہ ہے کہ تم یہیں ہمارے ہاتھوں ماری جاؤ۔ اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ یہاں ہمارے لوگوں کو کچھ کچے پکے ثبوت دے دیے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا اس کی انفارمر تم تھی۔ میں نے پھر جھوٹ بول دیا، تو اس لیے تم؟ وہ حیرت زدہ انداز میں کہتے کہتے رک گئی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں پکڑنے اور اٹھا لینے کی ڈیوٹی ان دونوں لڑکیوں کی ہے۔ یہ میرا اپنا ایک نیٹ ورک ہے جس کی وجہ سے مجھے علم ہو گیا انہوں نے تم کو وہاں لے کر جانا تھا۔ خیر چھوڑو، اگر تم میرے ساتھ سیدھی باتیں کر لو گی، کچھ مجھے سمجھا دو گی، خود سمجھ لو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے یوں ہی گول مول سے بات کر کے فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے یہ سب، اس نے کہنا چاہا مگر میں بات کاٹتے ہوئے اجنبی سے بولا، سوچ لو، ابھی کچھ دیر سوچ سکتی ہو تم۔ سورج ڈوب گیا تھا جب ہم اس نئے آباد ہونے والے پوش علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا لیکن اس کی تیاری میں ابھی تھوڑا کام باقی تھا۔ وہاں پر ہمارے کچھ لوگ رہائش پذیر تھے، وہ میرے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دے دیا۔ میں اور پوجا اس کمرے میں چلے گئے۔
بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں جا کر بیڈ پر پھیل گیا۔ پوجا بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا چاہتی ہو تم اور کیا کر رہی ہو؟ اس وقت میں تمہیں کچھ بھی کہوں تم نہیں مانو گے، جبکہ میں تمہیں ہر بات سچ بتا چکی ہوں، اس نے جھلاتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم ہو کہ مجھ سے مسلسل غلط بیانی کرتی چلی آ رہی ہو۔ سچ کیا ہے اب مجھے بھی بتا دو۔ میں نے سکون سے پوچھا تو اداکاری کرنے لگی جیسے اسے بہت غصہ آ رہا ہو، سٹ پٹا رہی ہو۔ میں اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پوجا، جب تم مجھے ملی تھی نا تو اس وقت ریتا اور شویتا تھی، اس وقت فرزانہ اور شبانہ ہے۔ یہ اتفاق تو ہے، لیکن یہ ان کے جیسی بزدل نہیں، اور وہ دونوں ان جیسی خونخوار نہیں تھی۔ صرف 5 منٹ تمہیں یہ ادھیڑ کر رکھ دیں گی اور تم چیخ چیخ کر بولو گی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پوجا نے کہنا چاہا تو میں نے گھما کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ الٹ کر بیڈ سے نیچے جا گرے۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی شبانہ اور فرزانہ اندر آ کر دروازے میں رک گئیں۔ پوجا دھیرے دھیرے فرش سے اٹھ گئی، اس کے ہونٹوں سے خون کی ایک دھار بہ نکلی تھی۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے جان سے نہیں مارنا، لیکن اسے پوری طرح ادھیڑ کر رکھ دو۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ پوجا چیختی رہ گئی تھی، لیکن وہ دونوں آ کر آگے بڑھ چکی تھیں۔ انہوں نے پوجا کو بازو سے پکڑا اور دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ شبانہ اس کے سینے پر بیٹھ کی اور پوری قوت سے گھونسا اس کی گردن پر مارا۔ پوجا کے منہ سے دردناک خرخراہٹ نکلی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ فرزانہ نے اس کے سر پر ٹھوکر ماری۔ وہ بالکل ہی یوں ہو گئی جیسے اس کے حواس گم ہو چکے ہوں۔ انہوں نے پوجا کا ایک ایک بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ ایک نے اس کی پسلی پر گھونسا مارا تو دوسری نے پیٹ میں۔ شبانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھر سے گردن پر گھونسا مارا۔ اسی لیے فرزانہ نے اس کے سینے پر کوہنی مار دی۔ وہ ٹکراتی ہوئی بیڈ پر گری، تبھی دونوں پل پڑیں۔ اس نے آدھا منٹ بھی نہیں نکالا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش میں لایا گیا تو اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ تم نے بہت ظلم کیا، اس نے شکوے بھرے لہجے میں کراہتے ہوئے کہا، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ تم نے مزاحمت نہیں کی، جس طرح میرے ساتھ لڑی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے مشکل کہا، تو چھپانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہر 5 منٹ بعد یہی چلتا رہے گا۔ خود مر جاؤ گی تو مر جاؤ گی، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ میں نے سرد مہری سے کہا تو وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ شبانہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی، وہ گلاس بھر پی چکی تو بیڈ پر پھیلتے ہوئے بولی، میرا فون دے دو، اس پر بڑی اہم کال آئی ہوگی۔ کیسی کال؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیرے گھر کے بارے میں کال، ساوری کے بارے میں، اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مطلب تم نے اس پر حملہ؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنے ڈرائیور کو سمجھا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تو میں کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پوجا، اسی فون نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اسی فون نے تمہارے جھوٹ پکڑنے میں میری مدد کی ہے، اور یہی فون تمہیں دنیا میں زندہ رکھے گا، لیکن تم باہر لان میں کئی فٹ گہرے کھڈ میں گل سڑ رہی ہوگی۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا سیل فون نکالا اور شہباز کا نمبر ملا دیا، ساتھ ہی اسپیکر آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، اوے ماما، کدھر ہے تو؟ ساوری بھابھی آ گئی اور تم؟ میں پوجا کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل منا لے پھر، تمہارے گھر پر کچھ گنڈے آئے تھے، وہ اس وقت تھانے میں بند ہیں، واپس آ کر ان کا کچھ کر لینا۔ اس نے کہا، میرے سامان کا کیا بنا؟ پیکٹ تیار ہے، جب کہو گے بھیج دوں گا۔ اچھا، شبانہ کو فون کر کے پوچھ لو کہاں ڈیلیور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہا تو میں نے فون بند کرتے ہوئے پوجا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سن لیا میری جان؟ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی چلی گئی جیسے حیرت ہی سے مر جائے گی۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد مری مری آواز میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ سب کچھ ملا جلا کر اگر فقط ایک شبد کہا جائے تو وہ ہے منافقت، وہ بھی تمہاری منافقت۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے کام لیتی رہوگی؟ مجھے ٹریپ کر لیا تم نے؟ ایسا نہیں ہے میری جان پوجا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کھیل کون سا میرے ساتھ کھیلتی ہو اور کہاں تک کھیل سکتی ہو۔ یہی کھیل تھا نا تمہارا؟ مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے میرے پاؤں پڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں شبانہ کا فون بج اٹھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، باہر جاؤ تو کسی سے 2-4 سگریٹ پی لیتی آنا۔ میری بات سن کر وہ فوراً پلٹ گئی۔ تم تو سگریٹ نہیں پیتے ہو؟ اس نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ آج پیوں گا، میں نے کہتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر اس کی پسلی میں ماری۔ وہ دوہری ہوتی چلی گئی۔ فرزانہ نے اسے ہٹا کر پیچھے کر دیا۔ وہ قالین پر اوندے منہ گر گئی تھی۔
कुछ देर बाद वो बहुत मुश्किल से उठी और हाथ बांध कर मेरे सामने खड़ी होगी। तुम जानती हो मैं एक कठपुतली हूँ, कोई नचा रहा है और मैं नाच रही हूँ, मुझे मार दो, उसने बिलखते हुए कहा। तो मैंने सर्द लहजे में कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म इसी घर के लान में बनाए गए खड्डे में गल सड़ जाएगा। मेरे यूं कहने पर उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। जाहिर है बात उसकी समझ में नहीं आने वाली थी। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इतने में शबाना कमरे में आई। उसके हाथ में जलता हुआ सिगरेट था। वो देते हुए उसने इशारे से बता दिया कि बाधा ही आ रही है। मैंने सिगरेट हाथ में लिया और पूजा को करीब करने का इशारा किया। फरजाना ने उसे आगे धकेल दिया। मैंने उसी की गर्दन अपने हाथ में पकड़ी और सिगरेट की राख उसकी खुली आंखों में डाल दी। इसकी चीखें बुलंद होने लगी। मैंने सिगरेट उसके गाल पर लगा दिया। वो दिलखराश अंदाज में तड़पते हुए चीखी। इसके साथ ही अजानी अंदाज में कहने लगी, पूछो जो पूछना, मैं बताती हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। शबाना और फरजाना ने आगे बढ़कर उसे हाथों में थाम लिया था। पूजा जलन की शिद्दत महसूस कर रही थी। मैंने पूछा, गेम क्या है जो बरसों से चल रहा है? उसने कराहते हुए कहा, तुम्हारे जिम्मा क्या था? मैंने पूछा। यहाँ पर चंद लोगों को बेतहाशा नवाजना, इन्हें हर तरह से मजबूत करना और फिर यहाँ के इदारों में अपने लोग बिठा देना। उसने यूं बताया जैसे रटा हुआ सबक दोहरा रही को। कितने अफराद हैं यहाँ? मैंने पूछा तो वो मुश्किल बोली, 3 लोग हैं, लेकिन सोर्स बहुत, पैसा दो, हर कोई काम करने को तैयार है। लोगों का कत्ल, ये बम धमाके, ये दहशतगर्दी? मैंने पूछा। खौफ, हर तरफ खौफ रखना है, इसी में अफवाहें जन्म लेती हैं और हमारा काम चलता है। उसने अटकते अटकते कहा, बाकी 2 कौन हैं? मैंने पूछा। अनवार शाह और सिद्राज जमाल। उसने कहा, दोनों मुसलमान हैं? मैंने पूछा। पता नहीं, मैं भी तो उनके लिए नौरीन हूं। उसने कहा। तो मैंने पूछा, कहाँ रहते हैं? पता नहीं, सिर्फ फोन पर बात होती है। ओके, अब बताओ ये राकेश वर्मा वाला ड्रामा क्या है? इसके बारे में अब तक मैंने तुम्हें जो बताया है वो सब सच है। कल्याण जी एक हकीकत है। राकेश वर्मा जैसे ना जाने कितने लोग इनके साथ हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने बहुत मुश्किल से कहा, तुम लोग कौन हो? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा तो उसने खौफजदा लहजे में कहा, हम? ना पूछो, मार दो मुझे, तुम ना पूछो। मेरे पूछने पर एकदम से वो खौफजदा हो गई थी। उसका खौफ उसकी आंखों से छलक रहा था। वो बेजान सी होकर कालीन पर गिर गई। मेरे हाथ में जलता हुआ सिगरेट था। मैंने उसकी पिंडली पर सिगरेट लगाया तो वो एक लम्हे को तड़पी और फिर यूं ही बेजान सी हो गई। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे हमारे हवाले कर दें, शबाना ने कहा। कुछ नहीं होगा शबाना, अब बस मुझे मरना है। पूजा ने ऊँधे लेटे हुए कहा तो मुझे लगा वो अब मजीद तशद्दुद सहने की सकत नहीं रखती है, लेकिन उसका इस कदर खौफ सदा होकर अपने सारे हौसले हार जाना उलझन में डाल रहा था। मैंने बहुत नर्म लहजे में पूछा, चलो नहीं पूछता, इतना बता दो कि तुम नया गैंग, नया नेटवर्क क्यों बना रही थी? क्या मकसद था तुम्हारा? अली, इन बातों को यहीं खत्म कर दो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें राकेश वर्मा का नेटवर्क खत्म करना है। चंद दिन में एक एक बंदा खत्म करवा दूंगी। उसके बदले में तुम मुझे जाने दो कि इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने बहुत मुश्किल से कहा तो मैंने हाकार से कहा, मेरा दुश्मन मेरी भलाई चाहे, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता।